بسم اللہ الرحمن الرحیم لهم شرطیہ متصلہ عام مرکب باشد از دو قضیہ کے میان ایشا حکم کرتا باشد با اتصال چون کل ما کانت الشمس طالعة کان النہار موجودا و ایرا موجبہ ویا حکم کرتا باشد بسلب اتصال چون لیسا البتہ اے لفظ لیسا البتہ یہ منطقیاں نے بڑا ٹل لا کے تے انہوں کڑ کے بنایا ہے. یہ لفظ خاص منطقیاں نے کیڑا اور پورا لیسا البتہ بولو نا زبان تے چڑھے. ہاں نواں جڑا پہلے لفظ ہے انہوں پہلے زبان تے ادائیگی تے صحیح کرنی ہے نا، اگلی گل تے بعد والی ہے. لیسا البتہ اذا کانت الشمس طالعة کان اللیل موجودا اذا کانت الشمس طالعة کان اللیل موجودا. اجے زبراں سے نہ پتہ ہے اس واسطے نہیں بھی نام دے مسئلے کو نہیں پڑھے جی. سالبہ خانم دھیان کرو جی. یہ جو مسئلہ اب شروع ہو رہے ہیں نا جی، شرطیہ متصلہ کے شرطیہ منفصلہ، منطق کے اندر یہ دو سمجھنے بندے کو تنگ کرتے ہیں جی. سمجھ آ جائیں تو بالکل آسان، سمجھ نہ آن تے ایویں اوکھے جویں حافظ یوسی کو ملا اور گو نہ پکے تو پھر مسلح رسمان لگے متشابہ تے متشابہ لگتے رہے. کل آپ نے سبق پڑھا ہے کہ وہ شے جس کے سبب سے تصدیق حاصل ہوتی ہے اس شے کو قضیہ کہتے ہیں. اور قضیے کی 3 قسمیں ہیں. قضیہ حملیہ جس کی پھر 2 قسمیں بنی ہیں، قضیہ حملیہ موجبہ اور سالبہ، اور دونوں کی تعریف اور مثالیں آ گئی ہیں. اور دوسری قسم ہے قضیہ شرطیہ متصلہ جو ابھی پڑھنے لگے ہیں. تیسری قسم آگے آ رہی ہے قضیہ شرطیہ منفصلہ. بات سمجھیے؟ تو کل جو پڑھا آپ نے وہ یہ تھا کہ قضیہ حملیہ وہ قضیہ ہوتا ہے جو 2 مفردوں سے مرکب ہوتا ہے. پھر اس کی 2 قسمیں موجبہ اور سالبہ. قضیہ حملیہ موجبہ وہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے جس میں محمول کا ثبوت ہوتا ہے موضوع کے لیے. الانسان کاتب میں منطقی معنی ہے کتابت کا ثبوت ہے انسان کے لیے. اور دوسری قسم ہے قضیہ حملیہ سالبہ. قضیہ حملیہ سالبہ وہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے جس میں محمول کی سلب ہوتی ہے موضوع سے. الانسان لیس بکاتب کا منطقی معنی ہے کتابت کی سلب ہے انسان سے. قضیے حملیے میں محکوم علیہ کو موضوع کہتے ہیں، محکوم بہی کو محمول کہتے ہیں. نحو کے اندر ان کے نام ہیں مسند الیہ، مسند اور مبتدا اور خبر. جی بات سمجھیے. اب دوسری قسم ہے قضیہ شرطیہ متصلہ. قضیہ شرطیہ متصلہ. پہلے اس کی تقسیم کرنی ہے، پھر ہر قسم کی تعریف اور مثال. کیا کرنی ہے؟ پہلے اس کی تقسیم کرنی ہے اور پھر ہر قسم کی تعریف اور مثال. تو قضیہ شرطیہ متصلہ 2 قسم ہے. قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ اور قضیہ شرطیہ متصلہ سالبہ. قضیہ شرطیہ متصلہ کی 2 قسمیں، قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ، قضیہ شرطیہ متصلہ سالبہ. پھر آخو قضیہ شرطیہ متصلہ کی 2 قسمیں، قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ، قضیہ شرطیہ متصلہ سالبہ. ہاں بھائی. قضیہ شرطیہ متصلہ کی 2 قسمیں ہیں، قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ، قضیہ شرطیہ متصلہ سالبہ. اب ہر ایک کی تعریف اور تقسیم کرنی. تقسیم تعریف کرنی اور مثال دینی ہے.
قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہوتا ہے جس میں حکم کیا گیا ہو محکوم علیہ اور محکوم بہی کے درمیان اتصال کا۔ قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہوتا ہے جس میں حکم کیا گیا ہو محکوم علیہ اور محکوم بہی کے درمیان اتصال کا۔ یا محکوم علیہ محکوم بہی کو رہنے دیں، صرف اتنا کہہ دیں، یہ آسان ہے، پھر اگلی کتاب میں تفصیل آ جائے گی۔ قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہوتا ہے جس میں حکم کیا جائے اتصال کا۔ قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ وہ قضیہ شرطیہ ہوتا ہے جس میں حکم کیا گیا ہو اتصال کا۔ پھر اونچی قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ وہ قضیہ ہوتا ہے وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہوتا ہے، وہ قضیہ شرطیہ متصلہ کیونکہ قضیہ شرطیہ متصلہ کی دو قسمیں ہیں، نہ تو تعریف وچ ان دا نام لگتا ہے، پہلی جز او بندی ہے جی۔ قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہوتا ہے جس میں حکم کیا گیا ہو اتصال کا۔ ہاں بھائی، قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ وہ قضیہ شرطیہ جس میں حکم کیا گیا ہو اتصال کا۔ ہاں شباب، قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہوتا ہے جس میں حکم کیا گیا ہو اتصال کا۔ کیا کیا گیا ہو؟ حکم کیا گیا کس کا؟ اتصال۔ اے دیکھو تسی بابا جی دھیان ہے، کائنات میں کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ کام ہو تو یہ بھی خام خواہ ہوگا کہ نہیں ہے؟ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ کام ہوا تو یہ بھی خام خواہ ہوگا، تو یہ کام ہوا تو یہ بھی خام خواہ ہو گیا۔ ان میں اتصال ہے کہ انفصال ہے؟ اتصال کا معنی ملنا، انفصال کا معنی ختم ہونا ہے کہ نہیں؟ کائنات میں کتنی چیزیں کہ اگر یہ شے ہوئی تو پھر یہ بھی ہوگی، یہ بات ماں قبول کرتا ہے؟ تو ان میں جو تعلق ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا جی، وہ مثال عربی تو بعد میں دیکھیں، جب سورج طلوع ہو تو اس وقت رات ہوتی ہے کہ دن ہوتا ہے؟ تو جب بھی سورج طلوع ہوگا اس کے یہ بات لازم نہیں ہے کہ دن بھی موجود ہو کہ کوئی نہیں، تو لہذا سورج کا طلوع ہونا اور دن کا موجود ہونا ان میں اتصال ہے کہ انفصال ہے؟ اب یہ بات کہنی ٹھیک ہے نا کہ جب بھی سورج طالع ہوگا تو دن موجود ہوگا کہ کوئی نہیں ٹھیک؟ اب دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں، کون سی؟ سورج کا طلوع ہونا ایک، دن کا موجود ہونا دو، ان میں کیا حکم کیا ہے؟ اتصال کا۔ کہ ان کے درمیان کیا ہے؟ اتصال۔ قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ وہ قضیہ شرطیہ ہوتا ہے جس میں حکم کیا گیا ہو اتصال کا، جس میں حکم کیا گیا ہو اتصال کا، جس میں حکم کیا گیا ہو اتصال۔ پھر آپ نے کرے تعریف۔ قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہوتا ہے جس میں حکم کیا گیا ہو اتصال کا۔ اتصال کا۔ اب اس کی مثال عربی، کلما کانت الشمس طالعۃ، جب بھی سورج طالع ہوگا، اس کا معنی ہے کلما جب بھی کانت الشمس ہوگا، شمس طالعۃ طالع طلوع کرنے والا، یعنی سورج جدوں چڑھیا ہوگا، جب بھی شمس طالع ہوگا، کان النہار موجودن، کانا ہوگا النہار دن موجودن موجود، تو ہوگا دن موجود۔ اب ایک شے ہے کون؟ کلما کانت الشمس طالعۃ، یہ ایک شے ہے، کان النہار موجودن یہ دوسری شے ہے، تو ان کے درمیان کیا ہے؟ اب یہ دو چیزیں کون سی؟ کلما کانت الشمس طالعۃ ایک شے اور کان النہار موجودن دوسری شے، ان کے درمیان حکم کس کا ہے؟ اتصال۔ کیا مطلب؟
کہ جب بھی شمس تالے ہوگا، شمس تالے کا کیا مطلب ہے؟ بس سورج نکلیا ہوگا، سورج چڑھیا ہوگا، یعنی عربی شمس تالے ہوگا تو اس وقت کیا ہوگا جی؟ دن موجود ہوگا، دن موجود ہوگا۔ تو سورج کے طلوع کے درمیان اور نہار کے موجود ہونے کے درمیان کیا ہے؟ اتصال ہے، اے مثال ہے۔ ہاں جی، کیڑی مثال ہے؟ کلما کانت الشمس طالعۃ، یہ ایک شے ہے، اور کان النہار موجودا، یہ دوسری شے ہے۔ ان کے درمیان حکم ہے اتصال کا۔ کیا مطلب؟ یعنی جب سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا۔ دوسرا شرطیہ متصلہ۔ اچھا جی، تو پہلی بات رہ گئی ہے کہ تعریف غلط ہو گئی، استغفر اللہ، وہ آدھی تعریف کی ہے، اصل میں یہ ساتھ جوڑنا ہے۔ پہلے سمجھے مسئلہ، پہلے مسئلہ سمجھے، دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ قضیہ حملیہ وہ ہوتا ہے جو دو مفردوں سے مرکب ہوتا ہے۔ کس سے؟ دو مفردوں سے مرکب ہوتا ہے۔ قضیہ شرطیہ متصلہ اور آگے آ رہا ہے قضیہ شرطیہ منفصلہ۔ یہ دو قضیوں سے مرکب ہوتے ہیں، یہ دو قضیے ملتے ہیں تو ایک شرطیہ متصلہ بنتا ہے، دو قضیے ملتے ہیں تو ایک شرطیہ منفصلہ بنتا ہے۔ بات سمجھیے؟ اب وہ ذرا پوری تعریف سمجھو، خیال نہیں کیتا، دھیان کرو۔ قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ، وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے دو قضیوں سے، جن دو قضیوں کے درمیان حکم اتصال کا ہوتا ہے۔ یہی تعریف کرنی۔ ہاں جی، قضیہ شرطیہ متصلہ وہ موجبہ، وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے دو قضیوں سے، جن کے درمیان حکم اتصال کا ہوتا ہے۔ کے درمیان حکم اتصال کا ہوتا ہے۔ پھر آخر قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ وہ قضیہ ہوتا ہے جو دو قضیوں سے مرکب ہوتا ہے، جن کے درمیان حکم ہوتا ہے اتصال۔ اینج کر کے تعریف کرنی، سمجھیے؟ اگلی آ رہی ہونا، دیکھو کلما کانت الشمس طالعۃ ایک قضیہ ہے، کان النہار موجودا یہ دوسرا قضیہ تو ان دونوں قضیوں کے درمیان کیا حکم ہے؟ اتصال۔ اتصال کا۔ پھر تعریف کر۔ قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہوتا ہے جو مرکب ہو دو قضیوں سے، جن دونوں کے درمیان حکم ہو اتصال۔ جو مرکب ہو دو قضیوں سے، جن کے درمیان حکم ہو اتصال کا۔ اتصال کا، کہ پہلا قضیہ جب پایا جائے گا تو دوسرا بھی پایا جائے گا، جب سورج طلوع ہوگا تو دن بھی موجود ہوگا۔ چلو جی، دوسرا شرطیہ متصلہ، اور وہ کون شرطیہ متصلہ مرکب ہوتا ہے دو قضیوں سے کہ ان کے درمیان حکم کیا جاتا ہے یا حکم کیا گیا ہو اتصال کا۔ انہاں کو منع کرو، شاباش۔ دوسرا شرطیہ متصلہ وہ قضیہ اور وہ کون؟ اور وہ شرطیہ متصلہ ہاں۔ مرکب ہوتا ہے دو قضیوں سے کہ کہ ان کے درمیان حکم کیا گیا ہو اتصال کا۔ مثال جیسے کلما کانت الشمس طالعۃ کان النہار موجودا، جب بھی شمس طالع ہوگا تو نہار موجود ہوگا۔ اور اس کو وہ قضیہ شرطیہ متصلہ، قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے دو قضیوں سے، جن کے درمیان حکم کیا جاتا ہے اتصال کا۔ اور اس کو آج پھر دوبارہ دسے، اور اس کو موجبہ کہتے ہیں۔ تو قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ میں حکم اتصال کا ہوتا ہے، خلاصہ یہ ہے قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ میں حکم اتصال کا ہوتا ہے۔ بھائی پہلی شے اگر ہے تو دوسری بھی ہے، اے مطلب ہے جی۔ اور اس کو موجبہ کہتے ہیں۔ جی ہاں، یا حکم کردہ باشد
بعد سلب اتصال چون لیسا البتہ اذا كانت الشمس طالعة كان الليل موجودا وہیں را وہیں را سالبہ. بس یہ پچھلی بات نال جوڑنی ہوں. قضیہ شرطیہ متصلہ سالبہ وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے دو قضیوں سے. ہن کو نال لانا ہے جن کے درمیان حکم کیا گیا ہو سلب اتصال کا. صرف لفظ سلب بچ لے ہونا ہے، باقی ساری گل ہوئی. قضیہ شرطیہ متصلہ سالبہ وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہوتا ہے جس میں جو مرکب ہو مرکب ہو دو قضیوں سے جن کے درمیان جن دو قضیوں کے درمیان ان دو قضیوں کے درمیان حکم کیا گیا ہو سلب اتصال. سلب اتصال کا. باقی ساری گالوں صرف سلب لانا ہے بچ جی. شابہ بھائی. قضیہ شرطیہ متصلہ سالبہ وہ قضیہ شرطیہ ہوتا ہے جس میں جو مرکب ہو دو قضیوں سے شابہ جن میں جن دو قضیوں کے درمیان دو قضیوں کے درمیان حکم کیا گیا ہو. سلب اتصال. تو پہلے کیا تھا موجبے میں اتصال کا اور یہاں سالبے میں. سلب اتصال. دیکھیں ایسی دو چیزوں کو جمع کریں کہ اگر یہ ہو تو یہ ہوگی، لیکن وہ ہوں ایسی کہ اگر یہ ہو تو دوسری خام خواہ نہیں ہوگی. تو اب درمیان میں حکم اتصال کا ہے کہ نہ ہونے کا ہے. تو یہ سلب ایک چیز اگر ہو تو دوسری خام خواہ نہیں ہوگی. ان دو چیزوں کو جب آمنے سامنے لائیں گے تو درمیان میں حکم کون سا ہوگا کہ ان میں اتصال نہیں ہے. ایسی دو چیزیں کہ جن میں سے اگر ایک ہو تو دوسری خام خواہ نہ ہو تو ان میں حکم کیا ہوتا ہے. کیا مطلب ہے کہ ان میں اتصال کی نفی ہے، ان میں اتصال نہیں ہے. سمجھی کہ نہیں؟ ایسی دو چیزوں کو آمنے سامنے لائے جن میں سے اگر ایک وہ تو دوسری خام خواہ نہ ہو تو ان میں کیا تعلق ہے. میں سلب اتصال کا تعلق. یہ دماغ نکل آ رہی ہے. ان میں بھئی ان میں تعلق نہیں ہے، ان میں. اب اس کی مثال سمجھیں. مثال بعد جدھر دیکھ. جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت رات ہوتی ہے کہ نہیں؟ جہاں جہاں سورج طالع ہے وہاں رات نہیں ہے کہ ہے. تو جب سورج طالع ہو تو رات بھی موجود ہو. ان میں تعلق اتصال والا ہے یا سلب اتصال والا ہے؟ کیا مطلب؟ جب شمس طالع ہوگا تو لیل موجود نہیں ہوگی. یہ بات ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں؟ جب نہیں ہوگی تو شمس کا طالع ہونا اور لیل کا موجود ہونا ان کے درمیان حکم ہے سلب اتصال کا. ان کے درمیان کیا ہے؟ شمس کا طالع ہونا آگنا شمس کا طالع اور لیل کا آگنا. شمس کا طالع ہونا اور لیل کا موجود ہونا. لیل میں نہیں، رات موجود میں نہیں. موجود بھی کمال ہے یار. ہوں لیل کا موجود ہونا ان کے درمیان حکم ہے وہ سلب حکم ہے سلب اتصال کا. کی مطلب ہے کہ دو میں کٹھے. نہیں. بس سورج بھی چڑھیا ہوئے تو رات بھی ہوئے. تو جب بھی یعنی سورج نکلا ہوا ہو اس وقت ضروری ہے کہ رات نہ ہو. تو سورج کے طالع ہونے کے درمیان اور لیل کے موجود ہونے کے درمیان حکم کون سا ہے؟ سلب اتصال. جب شمس طالع ہوگا تو لیل موجود نہیں ہوگی. کہ ہوگی؟ نہیں ہوگی. اے مثال اس کی قضیہ شرطیہ متصلہ سالبہ. اب اس میں دیکھیں اور لیسا البتہ تا کا معنی سمجھ. اذا تو معنی شروع کری دے تے لیسا البتہ تا معنی آخر تے کری دے. جب اذا میں نے جب کانت شمس ہو شمس طالع تن طلوع کرنے والا. عربی بھی نے پڑھی تے اور کا مسئلہ ہے پہلے ترجمہ لفظی کرانا پیندا ہے. جب شمس طالع ہو تو لیل موجود ہو. لیسا البتہ تا اس طرح نہیں، اس طرح اجمانا کرنا ہے. جب شمس طالع ہو اور لیل اول نہیں بیٹھا تو لیل موجود ہو اس طرح نہیں، اس طرح نہیں. کہ ہے جب شمس طالع ہو تو لیل موجود ہو
اس طرح نہیں. لیسا البتہ لیسا میں نہیں, البتہ میں یقیناً نہیں ہے. یقیناً یہ بات کون سی کہ جب شمس طالع ہو تو لیل بھی موجود ہو, یہ بات یقیناً نہیں. یہ بات یعنی شمس طالع ہو تو لیل بھی موجود ہو, ان کے درمیان اتصال یقیناً نہیں. ان کے درمیان کیا مطلب؟ جب شمس طالع ہوگا تو لیل موجود نہیں ہو. ہاں بھی شبا. اس کی مثال یعنی لیسا البتہ اذا كانت الشمس طالعة كان اللیل موجودا. جی جب شمس طالع ہو تو لیل موجود ہو, اس طرح نہیں. یقیناً اس طرح نہیں. لیسا میں نہیں, البتہ میں یقیناً. اچھا اردو جو استعمال کرتے ہیں البتہ, آپ آئیں تو یہ بات ہو جائے گی. جی ہاں بھائی, ساری زبان جو اور معنی استعمال ہوتا ہے. تو یہ کس کی مثال ہے؟ سالبے کی. پہلے کس کی مثال تھی؟ موجبہ کی. اور معنی کر اسلام اور پچھو معنی کر کے انہیں. اور شرطیہ متصلہ سالبہ آگنا. اور شرطیہ متصلہ سالبہ, وہ شرطیہ متصلہ ہوتا ہے جو مرکب ہو دو قضیوں سے کہ ان کے درمیان حکم کیا گیا ہو سلب اتصال کا. اے نال لانا ہے, سمجھے یا؟ اور یا حکم کرتا ہے نا, جتنے پیچھے حکم کرتا ہے وہ پہلی عبارت اے شان تک نال لا کے معنی کرنا ہے. سمجھے یا؟ معنی کرے سر شابہ. شرطیہ متصلہ سالبہ وہ شرطیہ متصلہ ہوتا ہے جو مرکب ہو دو قضیوں سے کہ ان کے درمیان اگلے پاس چل کہ ان کے درمیان سلب اتصال کا. جیسے لیسا البتہ اذا كانت الشمس طالعة كان اللیل موجودا. جب شمس طالع ہو تو لیل موجود ہو, یقیناً نہیں. جیسے چون لیسا البتہ اذا كانت الشمس طالعة كان اللیل موجودا,